بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں اور خبریں ہیں جی ہمارے لیے اچھی خبریں ہیں اور ہمارے جو دشمن ہیں ان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک جو کہ دشمن ملک بھی ہے، پڑوسی تو اچھے بھی ہیں لیکن ایک دشمن ملک ہے، اور دشمن ملک جو کچھ اس کے سربراہ مسٹر مودی اپنے ملک میں کر رہے ہیں اقلیتوں کے ساتھ، خاص طور پہ خواہ وہ مسلمان ہیں، خواہ وہ سکھ ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ اب اس کے برے دن آنے لگے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ آخر کیا وجہ تھی کہ افغانستان ان کو کیوں نہیں بھول پا رہا، مودی کو خاص طور پہ، اور کچھ مزید چیزیں سامنے آئی ہیں، بڑے ہی انکشافات اور بہت بڑے بڑے سکیم، بہت بڑے بڑے سکینڈل، اور لگتا یہ ہے کہ ایک پورا مافیا ہے، انٹرنیشنل مافیا، جو کہ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ اور وہ کون سا افغانستان میں اثر کون تھی؟ وہ تھی سونے کی کان، اور وہ ایسی مرغی جو سونے کا انڈا دیتی تھی، جس کی وجہ سے مودی، جے شنکر، امت شاہ، اجیت ڈوول، را، ان کے مسائل پیدا ہوئے تھے اور کافی بڑا نقصان۔ ایک تو افغانستان میں ایک تو تھی انویسٹمنٹ جو نظر آ رہی تھی، $3 ارب کی، یہ نظر آ رہی تھی، کوئی ڈیم بنا دیا، کوئی سڑکیں بنا دی، کوئی پل بنا دیا۔ پھر کونسلیٹ خانے وہ تھے، وہ پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے تھی، وہ بھی سمجھ آ گیا۔ لیکن اصل جو وہاں پہ اربوں کھربوں ڈالر کا دھندا تھا، وہ تھا اصل۔ اور امراللہ صالح سے کیا تعلق تھا مودی سرکار کا، اس کے بعد جو حمداللہ محب، اس کا کیا تعلق تھا، پھر احمد مسعود، پھر پنجشیر کیا تھی، کیا معاملات تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سمجھ نہیں آ رہی تھی، کہ لگتا تھا کہ بہت بڑی چوٹ لگی ہے۔ اور پھر نریندر مودی جو پہنچے ہوئے ہیں واشنگٹن اور نیو یارک، وہاں پہ بھی کیوں فوکس کیا جا رہا ہے ہر صورت میں، اور کیا وجہ تھی کہ جے شنکر جو ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے، وہ گئے دوحہ اور منت سماجت کرتے رہے، ملاقات کی درخواست کرتے رہے افغان طالبان کے ساتھ دوحہ میں؟ کیا وجہ تھی؟ اور پھر کیا وجہ تھی کہ ان کا ایک سینئر ڈپلومیٹ جو ہے وہ کابل جاتا ہے اور وہاں پہ گھنٹوں بیٹھتا ہے ملاقات کرنے کے لیے، اور پھر روس سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے ذرا معاملات سیٹ کروا دیں افغان طالبان کے ساتھ، افغانستان میں آنا جانا ذرا۔ پھر انڈین شہری کا کابل ایئرپورٹ پہ خودکش دھماکہ کرنا، یہ ساری چیزیں اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ $3 ارب یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جو کونسلیٹ خانے تھے پاک ایران بارڈر پہ، پاک ایران بارڈر پہ، ایران افغان بارڈر پہ، اور یہ سارے یہ کیا کر رہے تھے؟ پھر وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ یہ پوری جو چین تھی بھارتی کونسلیٹ خانوں کی، یہ کر کیا رہی تھی؟ یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ اور مودی سرکار جو ہے، مودی سرکار نہیں کہنا چاہیے، مودی، امت شاہ اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ لوگ، یہ گئے ہیں پھنس، اور پتہ یہ چلا کہ کیا کہنا چاہیے، کالا دھن منشیات کی اسمگلنگ جو ہے، وہ ایک پورا انٹرنیشنل بین الاقوامی نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں مسٹر مودی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ انڈینز خود کہہ رہے ہیں، وہاں کی اپوزیشن کہہ رہی ہے، وہاں کے اخبارات کہہ رہے ہیں۔ اور ہوا یہ خبر آپ تک پہلے بھی پہنچی ہوگی، لیکن ہم ذرا اس کے کچھ مزید حصے بکھرے کر رہے ہیں اور آپ کو سنا رہے ہیں۔ ایک خبر ہے کہ نریندر مودی کے دوست اور فائنینسر گوتم اڈانی کے زیر اہتمام جو پورٹ مندرا ہے، وہاں سے تقریباً $3 ارب کی منشیات پکڑی گئی۔ $3 ارب کی صرف ایک کھیپ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
اور 3000 کلو گرام خالص ہیروئن آ کہاں سے رہی تھی؟ قندھار سے، افغانستان سے، اور وہاں سے گئی ایرانی پورٹ بندر عباس، اور وہاں سے بندر عباس کے راستے یہ مندرا پورٹ پہنچائی گئی۔ اب مندرا پورٹ پہنچائی گئی، اس کے بعد یہ بھارتی تاریخ کی جی سب سے بڑی منشیات سمگلنگ کا واقعہ ہے، جو کہ بھارتی میڈیا نے اس کو ڈسکلوز کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، بھارتی میڈیا نے ڈسکلوز کیا۔ اب یہاں پہ ذرا رکیے کہ یہ جو الزامات تو پاکستان کے خلاف FIR، پاکستان جناب فیٹف میں ان کو ڈلوا دیں، گرے لسٹ سے بلیک میں ڈلوا دیں، ان کا بینکنگ نظام ہمارا ٹھیک نہیں ہے، منی لانڈرنگ، پتہ نہیں کیا کیا، فائنینشیل دہشت گردی، کیا کیا ہمارے خلاف چارج شیٹ یہ کی گئی۔ لیکن اب آپ ذرا بندر عباس، ایران اور گجرات، قندھار، اب ذرا سوچئے کہ تھوڑا سا مزید پیچھے جائیں، کلبھوشن یادیو، وہ بھی وہاں پہ بھی را کا نیٹ ورک جو تھا وہ یہی تھا، اور یہ پیسے کہاں سے؟ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے، پاکستان میں دہشت گردی پھیلانی ہے، اور ادھر افغانستان میں پھیلانی ہے، ادھر وسط ایشیائی ریاستوں میں، ادھر چائنا میں، یہ سارے کا سارا پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اور جو ہم نے بھی کچھ لانچیں پکڑی تھیں جن میں اربوں روپیہ تھا، وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ تو جو ابتدائی انفارمیشن اس پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ سارے دوبارہ سے یہ لنکس ملائے جا رہے ہیں کہ یہ تو پورے کا پورا ایک بین الاقوامی کیا کہنا چاہیے نیٹ ورک ہے، جس کا روح رواں مسٹر مودی ہے اور اس کے ساتھ امت شاہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو صرف ایک کھیپ ہے $3 ارب کی، 3000 کلو گرام منشیات ہیروئن۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ اب میرے پاس انڈیا کے اخبارات پڑے ہیں، اور انڈیا کے اخبارات کے مطابق یہ ہے کہ $3 ارب کی گاڑی، انڈیا کے اخبار بھی اور مغربی ذرائع ابلاغ غیر ملکی اخبار بھی، وہ یہ بتا رہے ہیں ایک میں ورتھ ہے $2.7 بلین کی، اور کہ انڈیا میں جی $2.7 بلین کی افغانستان سے یہ آ رہی تھی منشیات۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ افغانستان میں جب پچھلی طالبان کی حکومت تھی ملا عمر کی، اس وقت جو منشیات کی کاشت ہے وہاں پہ پوسٹ کی، وہ 0 پہ آ گئی تھی، 0 پہ۔ یہ بین الاقوامی رپورٹ ہے، اور اس کے بعد یہ سارا دھندا جو ہے دوبارہ سے افغانستان میں جو ہو رہا تھا وہ یہ ہے، وہاں پہ بے شمار زمین ہے جہاں پہ یہ پوسٹ کاشت کی جاتی ہے، پھر وہاں پہ فیکٹریاں، اب پھر وہ بین کر دیا ہے طالبان نے، اور وہاں پہ اسلامی سزائیں نافذ کر دی ہیں، اور اس کا اعلان بہت جلد کر دیا جائے گا، فیصلہ ہو چکا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد یہ سارا کام ہو نہیں سکتا۔ اور کیوں طالبان سے کہا گیا کہ آپ ایک بہت ایسی حکومت فلاں کو بھی شامل کریں، فلاں کو بھی شامل کریں، فلاں کو بھی شامل کریں، تو یہ سارا پریشر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ افغانستان سے نکلنے کا اتنا غم کیوں ہے؟ تو یہ گارجین کی اخبار ہے 2.7، اور اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے بعد یہ BBC کی خبر ہے، اس میں سارا ان ڈیٹیل بتایا گیا ہے کہ یہ گجرات پورٹ پہ پکڑی گئی، اور 3000 کلو گرام یہ کھیپ پکڑی گئی، اور اس میں کون کون سے لوگ ملوث ہیں، اور افغانستان یہاں سے 80% وہاں پہ کاشت ہو رہی تھی جی، 80% جو پیداوار ہے دنیا بھر کی پیداوار، اس کا 80% جو ہے وہاں پہ کاشت کیا جا رہا تھا، اور وہاں پہ کنٹرول کتنا تھا پچھلے 20 سال سے عالمی طاقتوں کا، کوئی اور نہیں تھا ادھر۔ 1990، 2000، 2010، 2020 اپنے پیک پہ پہنچا ہوا ہے وہاں پہ پوسٹ کی کاشت، اور
یہ ایک بین الاقوامی نیٹ ورک۔ اس کے بعد آ جائیں ہندوستان ٹائمز۔ ہندوستان ٹائمز 3000 کلو گرام اور 21,000 کروڑ انڈین روپی، 21,000 کروڑ، اور یہ گجرات میں۔ پہلے اس خبر کو دبایا گیا اور باہر ہی نکالا گیا، لیکن اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں باہر کیسے نکلی۔ پہلے میں ذرا آپ کو بتا رہا ہوں مختلف، اور یہ نیشنل ہیرالڈ ہے جی، اس کی خبر ہے۔ اس میں ہے کہ مودی نے خاص طور پہ یہ قوانین امینڈ کیے مندرا پورٹ سے متعلق، اور اپنا جو دوست ہے اڈانی اس کو فیور دینے کے لیے قوانین امینڈ کیے گئے، اور قوانین امینڈ کر کے ان کو کھل کھیلنے کا موقع دیا گیا، اور اس میں یہ پوری ایک آرٹیکل، تفصیلی آرٹیکل، یہ چیز ایک سائٹ پہ رکھ کے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، آپ سنتے جائیں، حیران ہوتے جائیں۔ ہندوستان ٹائمز کا یہ خبر، یہ اگین ہندوستان ٹائمز کی ایک مفصل خبر، جس میں سب سے پہلے جی انڈین نیشنل کانگریس آئی، جسے کہتے ہیں اندرا گاندھی کی جماعت، اس نے سب سے پہلے اس کو ڈسکلوز کیا اور آواز بلند کی کہ یہ گجرات مندرا پورٹ پہ یہ جو پکڑی گئی ہے ہیروئن، یہ کس کی ہے، اور اس سے متعلق ابھی تک حکومت نے خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی کا تعلق بھی گجرات سے، اور امت شاہ کا تعلق بھی گجرات سے، اور منشیات کی اتنی بڑی کھیپ کندھار سے بندر عباس ایران سے ہوتے ہوئے گجرات کے راستے آ رہی ہے، وہ بھی گجرات پورٹ۔ اور یہ ہے ٹائمز آف انڈیا۔ بی بی سی نے، گارجین نے یہ خبر بریک کی، پھر نیشنل ہیرالڈ نے لکھا، اور اس کے بعد یہ سارا سکیم سامنے آیا۔ اس میں جو اڈانی ہے اس کو جو فیور دی گئی، اس میں قوانین چینج کر دیے گئے، بھاری جرمانے معاف کیے گئے، اور اس میں اس کو ہولی سولی اختیار دیا گیا کہ وہ مندرا پورٹ پہ کام کرے۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انفیکٹ اس کا فرنٹ مین ہے اڈانی، اور اس کے بعد امت شاہ کے بعد وزارت داخلہ بھی امت شاہ کے پاس ہے، یعنی سیکورٹی کے جتنے بھی سول سیکورٹی وہ ساری اس کے انڈر۔ تو یہ ایک چیز آئی، تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا سیخ پا ہوا جا رہا تھا۔ اور اس میں ہندوستان ٹائمز نے جو مطالبہ کیا ہے، ٹائمز آف انڈیا نے جو مطالبہ کیا وہ یہ کیا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کروائیں، کیونکہ لگ یہ رہا ہے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس پورے سکیم میں، کیونکہ جب تک وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے اور وہاں کی سیکورٹی فورسز نہ چاہیں تو یہ بات باہر آ نہیں سکتی تھی۔ نریندر مودی دراصل بنتا جا رہا ہے، ایک لائبلٹی بن گئی ہیں انڈیا کے لیے اور انڈین اسٹیٹ کے لیے اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، امت شاہ اور نریندر مودی۔ اور اس کے بعد یہ ساری انفارمیشنز کسی اور نے لیک نہیں کی، وہاں کی جو بورڈ آف ریونیو ہے، وہاں کا جو سی بی آئی ہے، وہاں کا جو کسٹمز انٹیلیجنس ہے، انہوں نے یہ ساری چیزیں لیک کیں، اور لیک کرنے کے بعد یہ سارا اسکیم جو ہے وہ منظر عام پہ لایا گیا۔ اور اس سے صاف جو ظاہر ہے وہ یہی صاف ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا دھندا تھا۔ اگر 3 ارب ڈالر کی ایک کھیپ پکڑی گئی تو آپ ذرا سوچئے کہ 20 سالوں میں یہ ٹریلین کا یہ دھندا، کالا دھن یہ کیا جا رہا تھا۔ اور انفیکٹ یہ سارا کالا دھن جو ہے استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ سارا ہوتا ہے جی دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کے لیے، کیونکہ دھن تو کہیں سے پیدا کرنا ہے، لانا ہے،
اور اسی لیے طالبان نے جو سب سے پہلے آ کے کام کیا، افغان طالبان کی حکومت نے، وہ یہ کیا کہ پوست کی کاشت پہ مکمل طور پہ بین کر دیا گیا ہے، اور یہ قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے کہ آج کے بعد پوست کاشت نہیں ہوگی، کیونکہ وہیں سے ہی یہ سارا دھندا آگے بڑھتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ اس میں کون کون سا ملک ملوث ہوگا؟ کیا عالمی طاقتوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ بالکل پتہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ یہ سارا کا سارا وہ سونے کی کان سمجھا جاتا ہے، بلکہ سونے کی نہیں، ہیروں کی کان سمجھا جاتا ہے یہ جو ہو رہا تھا۔ تو دوسری جانب طالبان نے جی افغانستان میں اندیا دیا ہے کہ بہت جلد وہاں پہ اسلامی سزائیں نافذ کر دی جائیں گی، ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور سر قلم بھی کیا جائے گا، اور سزائیں بھی سر عام دی جائیں گی، اور پھر منشیات میں ملوث لوگوں کو سر عام پھانسی دی جائے گی۔ یہی قانون سعودی عرب میں ہے، یہی قانون مڈل ایسٹ کے ممالک میں ہے کہ وہاں پہ زیرو ٹالرنس ہے منشیات کے بارے میں۔ تو یہ اتنا بڑا دھندا اور ساری دنیا خاموش، تو اس میں صرف کیا نریندر مودی تھے؟ اس میں کیا صرف امت شاہ ہیں؟ یا اس میں مزید آگے کون کون ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کے کون کون سے لوگ ہیں، اور سیکورٹی فورسز کے کون کون سے لوگ ہیں؟ اس پہ تحقیقات، اور کانگریس جو کہ وہاں کی اپوزیشن جماعت ہے اس معاملے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اس سے کیا سمجھا جائے کہ پاکستان کو فیٹف کے اندر دھکیلنے کی باتیں اور ادھر یہ باتیں۔ تو میرا خیال ہے کہ مودی کا کے دن جو ہیں وہ کوئی آنے والے دن اچھے نہیں ہوں گے، اور اس کے لیے کافی مصیبت بنے گی، کیونکہ یہ اسکیم بیٹھنے والا نہیں ہے، اور مودی کی سیاست کے لیے بھی کوئی یہ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔